الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ۔ ساریاں تعریفاں اس رب واسطے جو جس طرح چاہتا ہے، جتھے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جیویں چاہتا ہے، جنج چاہتا ہے، کر لینا ہے۔ عزت دینا چاہے تو بن لو، کوئی ڈک نہیں سکتا۔ ذلیل کرنا چاہے تو سارے کوشش کر لو، بندہ معزز نہیں ہو سکتا۔ بھوک مٹانا چاہے تو روٹی دی لوڑ نہیں پیندی، پیاس بجھانا چاہے تو پانی دی لوڑ نہیں پیندی، جے مارنا چاہے تو چلدا پھردا بندہ مریا رہندا ہے، جے زندگی دینا چاہے تے تڑ کربلا وچ ہوندا ہے، سر نوکے نیزہ تے ہوندا ہے، قرآن بھی سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ وہ جی میں چاہتا ہے کر لیندا ہے۔ اپنی مرضی مشیت نال انہیں دیہڑے بنائے نا وکھو وک، مہینے بنائے نا وکھو وک، سال بھی بنائے وکھو وک۔ ہر سال دا حج اکبری نہیں ہوندا، تے ہر مہینہ رمضان نہیں ہوندا، ہر دیہڑا جمعہ نہیں ہوندا، تے بندے سارے حسین بھی نہیں ہو سکتے۔ ٹلیاں ٹلیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں سمجھ آؤندیاں پہ اللہ پاک واسطے تعریفاں۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ جی تقریر کرنا ہوں میں، نال نال خطبے دا ترجمہ، نال نال مٹھیاں مٹھیاں گلاں کری جاندے ہیں۔ درود ہوئے انہاں تھے جنہ دی صورت وچوں ابو بکر پاک نے اللہ نو تکیا ہے۔ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ گل سمجھ لگی ہے کوئی نہیں لگی؟ کوئی سمجھ لگی ہے؟ درود انہاں تے ہوئے جنہاں نے اللہ نے ہین مونڈے ہوتے ہاتھ رکھ کے کیڑے ویلے ویلہ ہی کوئی نہیں پتا، کیڑے دیہڑے دیہڑا بھی کوئی نہیں پتا، گرمی سردی اتے کوئی نہیں، جتے ہاتھ رکھے آس اتے نہ گرمی نہ سردی نہ دن نہ رات نہ لیندہ نہ چڑھدا، نہ بندہ بشر نہ ملک نہ غلمان۔ اینی موڑے دے ہاتھ رکھ کے فرمایا محبوب جی، مٹھا جی، منٹھار جی، دلبر جی، دلدار جی، انا لے آجا لوگ وانتا لے آجا لی۔ فرمایا چھٹ محبوبہ جا کے سارے تمہیں لادا ہٹا کے تینوں کول بٹھا کے اے گل سنانی سی تو میرے واسطے میں تیرے واسطے۔ کہ اللہ میں تیرے واسطے تو میرے واسطے تے جڑا چند نے تے سورج تے تارے نے تے شرق تے غرب تے شمال تے جنوب تے پستی تے بلندی تے بندے نے تے فرشتے نے، پھر کرسی مرسی عرش مارش۔ فرمایا محبوب جی چپ کرو، گل سنو، لے سبب کا سب کو تیری شان دکھانے کے لیے ان پر درود ہو، تیری شان بتانے کے لیے بنایا ہے۔ کسی کو کچھ دوں گا تو تیری وجہ سے، نہیں دوں گا تو وہ بھی تیری وجہ سے۔ درود ہو، سلام ہو سستی پر، جن کا نام لینے والے کی وقت بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتے ہیں۔
اور دیکھو نا تساں سنگی نے ایک نے نعرہ لایا تساں آتے بولے ہوتے نہیں میں نہیں تنہوں کیا بولو کیوں پتہ نہیں کیا پر جنہ دے پاک بدلنے ہوئے نا آپ پہ بول سکتے سبحان اللہ پر یا محمد انہوں نے خود ہی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر عیسائیوں دا نا ہے نا جی حضور عیسائیوں دا نا یا محمد یا محمد یا محمد درود ہو ان پر آپ کی ذات پر درود ہو بے حد بے حساب جن کے قریب جانے والا اللہ پاک کو دیکھتا ہے یہ راز دی گل ہے جڑی میں تھوڑی جی کھول دی تھی یہ راز کی بات ہے تھوڑی سی ہلکی سی میں نے کھولی ہے جن کے قریب جانے والا نور آق کا مشاہدہ کرتا ہے ان پر درود اور سلام ہو جن پر درود پڑھنے والا ازلی خوشبختوں میں شامل ہو جاتا ہے بیاد بے حساب درود ہو آپ وَعَلَى سَنَدِ الْأَوْلِيَاء جن کے ذاکرین کو اولیاء کہتے ہیں اللہ کیا بات ہے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فرماؤ تس لا اسألکم علیہ اے جڑی تو نماز سکھائی ہے روزہ سکھایا حج سکھایا زکوٰۃ سکھایا بولنا چالنا اے حضرت نو تقریر مینو ہے تقریر اے باقی تبلیغیاں نو تبلیغ اے جو کچھ بھی تم کو دیا ہے اے دیتے تو اڑے کو پیسہ نہیں منگدا میں پیسہ علیہ اجر پیسے دیو ایک روک لا فرما محبوب فرما سبحان اللہ یعنی یہ جو فرمایا نا یہ پیچھے اللہ ہے تو محبوب جی فرماؤ 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 محبوب فرماؤ یہ میں نے تساں کی دینا ہے کوئی نہیں مال دنیا دا میں نے چاہیے دے لا سالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ میں نے کی چاہیے ہے فرمایا میں تم سے سوال کرتا ہوں اپنی قرابت داروں کی مودت کا کس کا بولو 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 اے لفظ ضرور بولو نال کیا مودت کا کرتا ہوں سوال کس ہے کا نام مودت ہے اور کیوں سے قرابت دار ہے بھائی قرابت دار کون ہے قرابت دار میری جی ہوں ایک بہن بھی ہے میرا ایک بھائی بھی ہے میں اپنی گل پہ کر دوں بھائی بھی ہے بہن بھی ہے بھائی دی بیوی بھی ہے بہن دے بچے بھی نے وہ میرے پانجے کلاندے ہیں بھائی دے بچے میرے پتیجے کلاندے ہیں قرابت دار تے پتیجے بھی نے قرابت دار پانجے بھی نے بہن بھی قرابت دار ہے ساری قرابت دار ہے قرابت دار تے بیوی بھی ہے کو نہیں تو جٹکیاں گلاں کران گے نا پنڈ دا ماحول ہے گلاں تواڈے دل وچ لے جان تے حسنین تواڈے دل وچ بہ جان گل تے پھر ہی ہے چند مکڑوں قرابت داروں میں قرابت دار کون ہے فرمایا ساری عزتوں والے نے اہل بیت بیویاں بھی نے ازواج بھی نے چند مکڑوں سسرال بھی آپ نے حضرت ابوبکر پاک بھی سسر پاک نے عمر پاک بھی سسر پاک نے عثمان پاک داماد نے حسین پاک اپنا حضرت مولا پاک بھی داماد نے قرابت داروں میں زیادہ قریبی کون ہے فرمایا فاطمہ تو بدا تم منی جے میں نے جگر دا ٹکڑا دیکھنا ہے تو سیدہ کو دیکھ لو گل سمجھ لگی اے انہیں میں کہ میں دو ٹولیاں بڑیاں خطرناک نے توجہ جرا پکھے علی تکنا تو میرے تکنا ٹائم تھوڑا ہے گل قیمتی ہے تو پکھے دی وہ اہمیت نہیں جڑی ذکر حسین دی بجلیاں نہیں سن تتامی لوگ نہ لیندے رہے ذکر ہوندہ گیا یہ مائک موک سپیکر سپوکر نہیں تھے پھر بھی اس آسمان نے
حسنین کے محبین کے نعروں کو سنا ہے. تو سن توجہ کرو بس. ایک بندہ ادھر اٹھتا ہے تو سارے ادھر تکنا شروع ہو جاندے ہو. ہے نہیں, حضرت نے کتنی دل برانہ گفتگو فرمائی, تو کتنی عاشقانہ اور کتنی محبوبانہ لہجے وچ فرمائی. وہ ایک بندہ ادھر ٹر پیندا ہے, ایک دفعہ سارے ان تک دن کے ہو گیا. تساں ساڈے ہل تک دے جاؤ, جنہاں اللہ جلنا ہے وہ ہلدے جلدے رہو. اللہ جلنا تو ضروری ہے نا, وہ تو ہوندا ہی ہے. آپ گل والے پاسے توجہ کرو. ٹولے نے دو جڑے گمراہ کرنے واسطے زور پہ مار دیں, دو ٹولے. جے ان دوہاں کو بچ جاؤ تو تساں حضور دیاں قدمہ تک پہنچ جاؤ گے. پھر جی گل سنو سنو, جے تے اتنا ٹھہر ٹھہر کے میں گل کر رہے ہیں تو انہوں کوئی پیغام پہنچے. گروہ ہیں دو, دوہاں کو بچ جاؤ. ایک گروہ وہ ہے کہ جڑا نیرہ اہل بیت دا نام لیندا ہے, صحابہ نو کٹدا ہے. جب تک کہ دیکھو بچو گے نہیں تو اڑا ایمان نہیں بچے گا. سن دے پہ ہو, حضرت ابوبکر پاک دا نام لاؤ تو انہاں دا منہ بن جاندا, عمر پاک دا نام لاؤ تو ماں مر جاندی. انہاں دا نام جنہاں نو سائیاں سینے نال لایا ہے. سمجھ لگی؟ حیرت کی بات ہے, بڑی حیرت کی بات ہے. ایک مولانا کہنے لگے بھئی حضرت امام حسین پاک کے قدمہ والے پاسے 40 قبریں جتنیاں نے نہ کوئی 40 گز تک جڑا بھی دفن کر دیو جنتی ہو جاتا ہے. ادھر سیر والے پاسے دفن کر دیو جنتی ہو جاتا ہے امام حسین پاک نے. ادھر دائیں طرف دب دیو جنتی ہو جاتا ہے جتنا گناہگار ہوئے. بائیں طرف جناب دفنا دیو, سبحان اللہ سبحان اللہ. بلے وہ شیروں بلے بلے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. یہ حسین پاک ہیں, حضرت جی نے جتنی شان بیان کی تھی سنی تو سب. سبحان اللہ. مونڈے ہوتے بایا, سبحان اللہ. مونڈے ہوتے بایا. چند مکھنا یہ گل تو درست ہے, مونڈے ہوتے بہنے والے دا ادب بہت بڑا ہے. پر یہ ادب جب تک مونڈا نہ کہو گے ادو تک بڑھنا نہیں. مونڈے ہوتے مونڈا کے دا, کندہ کے دا, 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ. جب کہو گے کہ یہ جنتی ہیں, حضرت نے کہا قال رسول اللہ, وہ سارے کمالات کے محور کا نام ہے محمد رسول اللہ. تو جس نے برکت دے کر اتنی برکت سے نوازا کہ قدمین میں لیٹے ہوئے جنتی ہیں اور سر کی طرف لیٹے ہوئے جنتی ہیں, تو جس نے صدیق اور عمر کو اپنے پہلو میں سلایا ان کا عالم کیا. سمجھ آئیے. ایک گروہ ہے بھئی صحابہ پاکاں دا نام سنو, انہاں دا بن جاندے. منہ پہلے میں اس گروہ دے بارے کر لوں چونکہ پھر اہل بیت دا شان سنانی میں تو حضرت نے بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں. پر میں حضرت دے نال رل جاواں, نال اے حضرت بھی رل جاواں, نال اے حضرت بھی رل جاواں, تے حضرات بھی رل جاواں. تے آ جاوے قیامت تے اسن اے ویم پہ جائے پر جیسا ہوں شان ادا ہو گئی پوری. اے ویم ہی ہے. شان اجے بھی پرے پرے رے, شان اجے بھی پرے اونچی ہے, وراء الورا ہے. شان تو سنی لئیے, میں بھی 2-4 قطرے ہی بیان کرنے نا, کتنے ساری بیان ہو سکتا. مگر پہلے یہ سن لیں کہ ایک گروہ ہے کہ جو اصحاب کا نام سن کر تڑپتا اور پھڑکتا ہے, اور وہ اس کو چین پر جبیں ہوتے ہیں وہ, اور تکلیف محسوس کرتے ہیں. اس گروہ سے بھی آپ کو بچنا ہے, اس سے بچنا ہے آپ کو. کان کھول کے سن لو, اگر آپ اس گروہ سے نہیں بچے تو آپ کا ایمان نہیں بچے گا.
نہیں بچے گا. کیوں کہ آپ ابو بکر کا نام سن کر ماتھے پر بال لاتے ہو اور رسول اللہ ابو بکر کا نام سن کر کلیجے میں ٹھنڈک محسوس فرماتے ہیں. ایک دوجی گل ہے چلو جھوٹے ہونے بھی کوئی حد ہوندی ہے نا, حد ہوندی ہے, جھوٹا بندہ پھڑیا جاندہ ہے. جے تسی علی دے بھی زیادہ محب ہو, صحابہ کا نام نہیں سننا چاہتے باقیاں دا, تے اگر علی دے نام دے محب ہو تو کوڑے ہو, کم از کم حضرت علی دیا پترہ دے نام تے یاد کر لو. بھائی مولا علی کے بیٹوں کا ہی نام یاد ہوتے. حضرت علی نے حسنین کریمین تو سیدہ کی ذات سے ہے نا اولاد, تو شادیاں تو بتیریاں اور بھی علی پاک نے کی تھیاں, تو اسلام وچ ہی کی تھیاں. دھیان رکھیو پہلی مائی صاحب علی کی تھی, کوارے ہی سن اس تو پہلے آ, اے نہیں کہ پہلے کوئی 5-7 کی تھیاں سننا, بعد میں کی. اور ان کے جب بیٹے پیدا ہوئے ایک دا نہ رکھیا ابو بکر, ایک دا نہ رکھیا عمر, ایک دا نہ رکھیا عثمان, تے قبلہ غلام علی صاحب. ہم آپ سے ادب سے مسئلہ پوچھتے ہیں, جے چوکھے چنگے لگ دے نہیں علی پاک تو انہوں میں نال ہے نا جڑے نا علی نو چنگے لگ دے. تم ابو بکر کا نام نہیں سننا چاہتے, علی اپنی اولاد کا نام رکھ رہے ہیں. تم ابو بکر پاک کا نام نہیں سننا چاہتے. امام باقر محمد باقر اپنی بیوی کا انتخاب علی کی حضرت صدیق کی پوتی سے کرتے ہیں, اور تم نام نہیں سننا چاہتے. جعفر صادق کی نانی پر نانے کا نام ابو بکر صدیق ہے, اور تم نام نہیں سننا چاہتے. امام زین العابدین کا بیٹا حضرت امام زید علی المرتضیٰ کی محبت پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. پہلے ذرا یہ بیان سماعت فرما لو, پھر اہل بیت علیہ پاسے انشاءاللہ یہ سنن تو بعد جدوں میں اہل بیت علیہ پاسے پھروں گا ادوں بھی پھر کھڑے ہی رہنا. کیا بات ہے, کیا بات. ہاں تو جے اس محبت جدوں میں وہ محبت بیان کروں گا نا, تو جے اتھے کسے کتے نو شک پہ جائے تو وہ پھر واقعتاً کامل کتا ہے. اللہ ایک اللہ سنن تو بعد ایک اللہ جنہی ہمیں کر رہے ہیں. لو جی پھر سنو توجہ, اور یرا پھر ادھر تکنا شروع کیوں, بندے اگے پیچھے ہوندے رہے سن, ادھر تک ہو. قبلہ یہ سمجھ میں بات آ گئی ہے, کس کس کے آ گئی سمجھ میں آ گئی ہے. اور حضرت ابو بکر پاک کا نام سننے پر بھی ماتھے پر بل, چہرے کا رنگ بدلنا نہیں چاہیے, چہرہ گلاب کی طرح کھل جانا چاہیے, کیونکہ یہ اس کا نام ہے جس کے لہجے میں رب نے کلام کیا ہے. یہ اس ہستی کا نام نامی اس میں گرامی ہے کہ جیڑا جمع ہے تے آواز ایامت اللہ بالتحقیق, وہ خدا کی لونڈی صدیق اکبر کی ماں آواز ہے, اے خدا کی کنی خدا کی باندی سن, اللہ نے تجھے جو بیٹا دیا ہے یہ دوزخ سے آزاد ہے. سبحان اللہ, آزاد ہے, آزاد ہے. عتیق اسمو فی السماء صدیق, اینو اسمانہ وچ کہندے ہیں سچا. لمحمد صاحب و رفیق, اور اللہ عرشوں والے نے اپنے حبیب کی یاری کے لیے اسے سلیکٹ کر لیا ہے. He is selected for holy prophet, peace be upon him. بات سمجھ آئیے نہیں آئی. حضرت عمر پاک کا بھی نام سن کر بے ایمانی نہیں کرنی. کیوں؟ اساں ہن پہ جمدے ہاں جنہاں نہ حسن پاک نو تکیا ہے نہ حسین پاک نو تکیا ہے. دعوے ساڑھے وڈے وڈے نے, دھیان کرو انہاں دے نال دا کون ہے جنہاں چولی بھی حسن نو بایا ہو.
بات ہے. ممبر ہے مسجد نبوی کا, بیٹھے ہوئے خطیب عمر فاروق ہیں, جولی میں گود میں حسن پاک ہے, گود میں حسین پاک ہیں. اب تقریر بھی کرتے ہیں, کبھی ماتھا چومتے ہیں, کبھی آنکھیں چومتے ہیں. پراؤ تواڈا عقیدت اے, میں شیعہ براواں میں دعوت دینا, شیعہ پرا بھی سنو نہ کرما لے, غور کر دے ہی کونو, چپ کر کے لاکھ روپیہ ذاکر نو دے کے کرانو پٹ پٹ کے ٹر جان دے ہو. تھوڑا جا اینو بھی پٹو نا, تھوڑا جا, زیادہ نہیں, تھوڑا جا اینو اینج کرو کہ پتہ کوئی ہل جائے, تھوڑا جا سمجھ آ جائے. وہ شیعہ پرا بھی میرے سنن کہ کملے ہو, تو آڈے نال جنگ جنگ سا نہیں کر دے, لڑائی نہیں کر دے, پہی غور تک کرو. آج تک تو آڈے ذاکر تو آنے یادن جس گلی میں اہل بیت ہو, انہوں نے سٹائل بھی بڑا زبردست ہے, جس اسنانی کیا کمال, جس گلی میں اہل بیت ہو وہاں پلیتی نہیں آ سکتی. میں کہا شیعہ بھائی میری جان, ہاتھ میرے بندے ہوئے, ذرا جواب مجھے دے تسلی سے, بغیر ماتم کیے ہوئے میرے بھی جملے سن. اگر گلی میں یوں حسن کھڑا ہو تو پلیتی گلی میں نہیں آتی, تو پورا حسن اگر عمر کی گود میں چلا جائے. کیا بات ہے, یا محمد بولیں یا محمد, یا ذرا احسانی نہ کرنی چاہیے, ذرا دیکھو سونے سونے طریقے نہ لگا لے, سمجھو بھئی. انما یرید اللہ, اے آیت جتنی ساڑھے شیعہ پراواں نو آمدی کسے نو نہیں آمدی. وہ آئے اذان تو پہلے بھی ساڑھے پرا پڑھ دیں, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو, اساں تو تواڈے نال جنگ نہیں کر دے, تانوں کچھ نہیں آدے, صرف توانا دیاں یہ آیت سانوں بھی ٹھنڈ پاندی ہے. مل کے بولو آیت سانوں کے پاندی ہے, اوہ ہون تو توانوں بولنا پینا ہے, آیت کے پاندی ہے کلیجے میں. وہ بہت چنگا کر دے ہو, اساں بھی تواڈے نال رل جاندے ہیں, رل کے پڑھ دے ہیں. وہ شیعہ بھائی بھی غور فرمائے ہیں, اساں سارے رل کے پڑھ دے ہیں انما یرید اللہ, اور جیڑی تساں تقریر کر دے ہو وہی اساں حق سمجھ دے ہیں. صرف اتنا ہے بھئی ذرا مہربانی فرماؤ, کدے کلیاں بہ کے اپنی تقریر آپ ہی سن لو. نہیں سمجھ آئی نہیں, اپنی تقریر حضور کلیاں بہ کے آپ ہی سن لو. جدوں شان بیان کرو گے پتہ ہے کیا کہو گے, گزر رہے تھے امام حسن, وہاں دور سے ایک کتا آیا, حضرت امام حسن مولا حسن نے ایسے کر کے دیکھا کتا نس گیا, اور آگے تشریح کریں گے چونکہ وہ نجس ہے, یہ معصوم ہیں پاک ہیں, ان کا عقیدہ ہے معصوم ہیں پاک ہیں, نجاست کری ہو نہیں سکتی. پھر آواز آئی کہ واہ 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 واہ. میں واہ واہ علی ساری کمپنی نو ادب نہ لارز کردہ کہ تھوڑا جا ایک ہاتھ کتھے مار کے اینج آکو یا حسین, تو تکے اندروں آواز آسی حق ابو بکر. پھر دوجی وری جو یا حسین, اندروں آواز آئے گی سچ عمر. تو جے تیجی وری آکو یا حسین, تو اندروں آواز آئے گی کوئی شک نہیں عثمان. گل سمجھ آمدی بھی ہے کوئی نہیں. او بھائی جان قبلہ, عقیدہ ساڑھا بھی یہی ہے, ساڑھا عقیدہ بھی ایسا اتنا ساڑھا کٹھا ہے, شیعہ پراواں دا ساڑھا اکٹھا ہے. اے میں گفتگو تو آنے تاں کر رہے ہیں بھئی تو آنے تھے میری جان تو بات جھگڑا نہ ہوئے, ذہن بڑھن, ڈنڈے سوٹے نہیں چلنے چاہیے. فقیر کے جانے کے بعد دل بدلنے چاہیے, فقیر کے جانے کے بعد دلوں میں حضور کی عظمت کی حیبت کی چھاپ لگنی چاہیے. میں ادب سے کہتا ہوں آج تک تے ہی تساں آدھے رہے ہو اپنے سنن والے انو بھئی ان کے نزدیک پلیتی آتی نہیں آتی نہیں آتی نہیں آتی نہیں آتی نہیں. ہمارا یہی نظریہ ہے, آتی نہیں آتی نہیں آتی نہیں آتی نہیں. پر جے کدے گلی مدینے دی ہوئے
تو مونڈا ابو بکر دا ہوئے تے اتے حسن ابن علی ہوئے تے نال سجے پاسے خود حضرت علی ہوئے تے چن میں نے دسنا اساں کے کراں تیری پٹی ہاتھ کے کہ نجاست ان کے قریب آتی نہیں تو جتنے موڑے اتے بہ جان اس ابو بکر کا عالم کیا ہے؟ اے تھوڑا جا ذرا خیال ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ توجہ نہ رکھو. سبحان اللہ. لو لو گھبرانا نہیں. ہن لو جی تھوڑا جا پھر دے ہاں تے اے سی انہاں لوکاں دی ذرا تھوڑی جی دعوت فکر دی میں دیتی ہے. دیکھو کوئی سختی کیتی ہے؟ اچھا بولو. کوئی گال کڈی ہے؟ کوئی جھگڑا کیتا ہے؟ اے خالی دعوت دیتی ہے بھئی بھائی جان آپ اپنی تقریر کو تھوڑا سا سنیں. آپ صبح و شام کہتے ہیں نجاست ان کے قریب نہیں آتی اور یہی ہمارا عقیدہ کہ نجاست ان کے قریب پلیتی ان کے قریب نہیں آتی. تو یہ خود جو چھال مار کے پلیتی میں جا سکتے اچھا بولو. یہ تو کوئی پٹھائی عقیدہ ہے بھئی انہوں نے نیڑے پلیتی آندی نہیں. یہ آپ خود جاندیں یہ چھال مار کے بہ جان مونڈے تھے صدیق اکبر. ایک لو جی دوسری طرف ہم رخ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں. اب ذرا یہ اہل سنت والجماعت والے بھائی میری طرف دیکھیں. ہونا ساتھ سنی بیٹھے ہوئے ہیں. آخو الحمدللہ. اور تساں دسو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے اکھاں دیو تارے ہو. انہاں نے صرف شیعہ پر آنکھ ہے تو ان اکھاں دا تارا آنکھ ہے تو ان کلیجے دا ٹکڑا پہ آنکھ دا. تو آڑے اگے ہاتھ جوڑ کے میں پوچھتا ہوں تساں دسو پئی یہ جڑے ساڑے وچ کئی بندے داخل ہو گئے پئی ذرا اہل بیت کا نام سنو یہاں شیعت نہیں. یہ کیا ہے؟ ذرا بتائیں نا مجھے. حسن پاک کا نام لیا یا حسین پاک کا نام لیا یا نعرہ حیدری ذرا زور دا مار دیتا ہے تو فوراً کہیں گے اے ٹوپی بھی کھا لیے ذرا چیک کرنا پچھوں کی یہ ظلم نہیں ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اہل سنت والجماعت اہل بیت کا نام ہی نہیں لیتے؟ وہ سنی نہیں بے غیرت ہوتا ہے جس کو اہل بیت بھول جائے. غیرت ہوتی اس کے اندر ہے جس کے کلیجے میں اہل بیت کا عشق ہوتا ہے. وہ قبلہ کہاں بیٹھے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے جو حضرت نے تقریر فرمائی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کی آڑ میں اگر کوئی اب میں دوسری طرف آ رہا ہوں صحابہ کی آڑ میں اگر کوئی اہل بیت کا نام نہیں نہ سننا چاہتا یا اہل بیت کا نام سننے کے بعد ماتھے پر اس کے بال پڑتے ہیں اور اس الو کے پٹھے کا صدیق سے تعلق کوئی نہیں, عمر سے تعلق کوئی نہیں, عثمان سے تعلق کوئی نہیں. صحابہ کی آڑ میں وہ اہل بیت سے نہ پھرے. صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کر حسن اور حسین کے چہرے کی زیارت کر کے ان کی تعریف سنی ہے. ہونا تھے ہاتھ رکھ کے آکھو سبحان اللہ. ہون تو بولنے تھا تمہارا ٹائم ہے. ہون بلو چلو پہلی ابتداء میں ذرا ٹھنڈ تھا تو ہون تو بولنا پڑے گا. بلے پسینہ آتا ہے تانے دو گرمی آؤں دی آون دے ہو. خدا کرے میں دادا دعا منگدا اللہ کرے ساڑھے بچوں جتنے خوش نصیب ہوں نہ چوکے اللہ کرے ساڑھی موت ہی تھے ہو جائے. دردے کا دے تو موت تو اٹیک ہو جائے گا. لبوں پر نام حسین کا ہو اور سانس رک جائے. قسم رب تعالیٰ کی قبر میں بھی نہیں اٹکو گے وہاں بھی نہیں اٹکو گے. اور کیا چاہیے ہمیں؟ تو اہل بیت کا ذکر تجھے کیوں بھائی برا لگتا ہے؟ کس بنا پہ؟ جانتے ہو کون ہے اہل بیت؟ بالخصوص حسنین قرابت داروں میں سب سے قریبی جسے فرمایا حسن منی وانا من حسن, حسین منی وانا من حسین, علی منی وانا من علی. اور حسن پاک اور حسین پاک اور ان کے ابا ان کی امی کے لیے فرمایا عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ و حسنم
وحسینا وعلیا ثم قال انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. فرمایا تم چاروں سن لو، جس سے تم ناراض ہو میں راضی نہیں، اور جس سے تم راضی ہو میں ناراض نہیں. سمجھ آئی جے؟ اجے تک تو ان گل نہیں سمجھ آ رہی ہے نا. سلم لمن سالم تم. اور صحابہ پاک یہ حدیث سن رہے ہیں کہ بلا صحابہ تمہارے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں صحابہ کی تو موت ہو جاتی اگر وہ ان سے پھرتے. یہ میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، یہ میں ہی کہہ رہا ہوں. اے بندے ڈردے نے گل کر دیا ہمیں. اہل بیت میں نے صحابہ کی شان سنا دی ہے آپ کو، کان کھول کے سنیں. اگر کوئی صحابہ کی آڑ میں اہل بیت سے پھرتا ہے تو انہوں نے ایڈا ہلکا نہ سمجھو، مت سمجھو ہلکا اہل بیت کو. اہل بیت ہلکی اگر ہوتی نا پتر یا حسنین کم ہوتے درجے کے تو صحابی اپنی پگڑی اتار کر حسن کے قدموں پر یہ دو جناب کتابڑیاں پڑھ کے ملا فخر کر کے بکواس کرتے پھرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی اتاری کہ نہ اتاری؟ اور جنہوں نے حدیث آمدی ہے بولو اتاری کہ نہ اتاری؟ گنگا نہ بولے جس کو رب نے زبان نہیں دی. جس کو یہ حدیث معلوم ہے بولو اتاری کہ نہ اتاری؟ پھر بولو. بڑی عزت ہوتی ہے، بڑی توقیر ہوتی ہے. اہل بیت کا نام برداشت نہیں آپ کر پاتے. کیوں؟ بچو اس ٹولے سے بھی جو سنی بن کر تمہارے درمیان گھسے، تم سے زکوٰۃ اکٹھی کرے، مدارس بنائیں، چندہ اکٹھا کریں اور مراکز بنائیں، اور پھر بھونکیں اس کو جس کی چکی کو پھیرنے کے لیے جبریل آتا ہے. ہن بولو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. بیٹا جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ تو مسجد کی چھت کانپنی چاہیے. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. او بھائی 2 منٹ، جڑے جڑے بندے مینوں ملن آئے ہو نا یا دعاواں کران آئے ہو میرے کو، زیادہ رولا یہی ہوتا ہے. تقریر ادھے سننا ہوندے دعاواں کراواں دے. پتر چاہیے نے، منڈے چاہیے، جو چاہیے میں کوئی نہ دیندا ہے اللہ. میں دعا ہی کرنی ہے. میں دعا کرنا یا اللہ جیڑا حسین پاک دا نام لے وہ دی مراداں پوریاں ہوں. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. نہیں اجے بھی تھوڑا ہے. اے جوان جڑا ہے جیڑے موٹی ہو دودھ مجھاں دے پیندے ہو کی ہو گیا ہے. میں نے تو 14-15 سالہ تو 16 تو شوگر ہے تو میں پھر بھی ایڈا زور پہ مارتا. یا کو بھئی تھے نوٹاں دی کوئی برسات ہو رہے تو میں انہوں دی چکر اچھ پڑھ رہے ہیں. نا یہ تو اڑی غلطی ہے. کوئی اور گل ہے وچ جیڑے میں زور پہ لاندہ. بولو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. او میں قربان ہو تواڈے دے ہون آئے ہو. اور 4 واری اور نعرہ مارنا ہے. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. ہن چوں 11 دا صدقہ زور مارنا ہے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. ہن 5 تن پاک دے صدقے زور لاؤ. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. یہ گل ہوئی تو ان کے پتا ہوں گنبد خضرا وچ سائیں دی حالت کے ہونی خوشی نال کہ میرے نورے نظر دا نام پہ لیندے، میرے اس حسین دا نام لے رہے ہیں. جس حسین دا نام میں نو چنگا لگتا سی جے دے میں منہ چومدا سا، جے دے میں ہونٹ چوسدا سا، جے دے میں زبان چوسدا سا، جیڑا میرے مونڈے تے پیندا سی، جے دیاں واگاں میریاں زلفاں بندیاں سن تے جے دے ننے ننے قدم میرے وہی والے سینے ہوتے آتے سن. اے اس حسین کا نام لے رہے ہیں تو پروردگارا یہ محبت کر رہے ہیں تو بھی ان سب کو اپنا محبوب بنا لے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. الحمدللہ رب العالمین. ہم اہل سنت والجماعت ہیں.
یہاں جتنے بندے جو کسی کے مرید ہیں نا اور نہیں بولتے وہ بخت اپنے نو پٹو وہ ماتم کرنا اپنے بختاں دا ایک کئیاں دی عادت ہوندی ہے آپ مرید نہیں جی نقشبندی جب تک پیر کا نام ایسے کریں گے آپ چشتی ہو ایسے اچھلیں گے اور کیا ہے ساری دنیا کے پیر جہاز کے ذرے کو اٹھا کر یہاں رکھتے ہیں اس ذرے پر قدم رکھنے والے کا نام حسین ہے ہون بولو اکھدی ٹھنڈک دل دا چین 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 اے بھی ساڑھے رولے نے اے بھی ساڑھے کے نے اے بھی ساڑھے رولے نے نہیں جی ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا سنے تقریر میں کر رہا سائیوں پاکوں دی شان بیان کی دی ایک بندہ بیٹھا کو نہ بولے میں نے حضرت ابو بکر کوئی نہ وہ میں کہا جنا چلو آؤ تو انہوں اللہ دیا ولیوں دی شان سنا ایک دم اٹھیا تو 500 روپیہ میں کہا یہ کہ اے ہون جناب پیران دا ذکر کرنے لگے ہوں میں کہا جاؤ بدبختہ تیری ماتی ماری ہوئی تم چرخہ پوائی پٹھا بیٹھا ہے سکھ چج کوئی یار مناون دا تند سدھی چرخے پاون دا چج سکھ چج سدھا یہ ہے کہ داتا جس کی نسل سے ہے اس نسل کے بڑے کا نام حسین ہے چج یہ ہے کلندر لال شہباز جس کے بچوں کا بچہ ہے ان بچوں کے دادا کا نام حسین ہے چج یہ ہے اجمیر شریف والے خواجہ جس تسبیح کی لڑی ہے اس لڑی کا نام حسین ہے اور میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی سلطان الاولیاء جس کی دودھ کی برکت سے غوث اعظم ہے ان کا نام سیدہ زہرا ہے پھر بولو آخری ٹھنڈک دل دا چین یہ بھی ایک معمہ ہے ہمارا کہ ہم جو ہے وہ ہم نے چالے پٹھی بنا لی ہیں خبردار سنیوں لیا میں واللہ میں نے کوئی توڑے تو غرض و غائط نہیں میں تو اٹھ کے ہوں جی ٹور جانا اللہ دی قسم چاہ کے میں آتا ہوں میری نیت صرف اتنی ہوتی ہے تقریر بھی مجھے کرنا کوئی نہیں آتی میں بے چجا آدمی ہوں اے نامہ دے صدقے میری اے ماں دے پلے پہ ہوئے میں ہاتھ جوڑ کے تو انہوں صرف جوڑنا چاہتا ہوں نہ کدے صحابہ پاک دی گستاخی کرے ہے اور نہ کدے اہل بیت پسو پھرے ہے جے دیاں گلاں وچ تانوں بو آون لگے ذرا بھی گستاخی دی اس مجمع وچوں اٹھ کے ٹر جانا بے ادب تے بے مراد تے با ادب تے با مراد ہن جڑیاں دی شان اللہ دی بندے ہو کہ جنہاں نو حضور نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن آذاہما فقد آذانی ان کی محبت میری محبت ان کا قرب میرا قرب ان کا بغض میرا بغض فرمایا قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے جو ان دونوں سے اور قیامت تک کی ان کی نسل سے محبت کرے انا ضامن اللہ قیامت کا دن جانے وہ جانے اور میں محمد جانا اے وزیلت تھوڑی ہے جی دسو جی قبلہ تسان دسو اے وزیلت تھوڑی ہے کیڑی انا ضامن اللہ قیامت کے دن کا ضامن میں ہوں بھائی یا رسول اللہ کے دے فرمایا جیڑا اہل بیت نال محبت کرے یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صدیق پاک کو دیکھو دے جان قربان کرتے ہیں عمر پاک دے کٹ کڑا کی دیتے مسجدی جناب بیٹھے ہو جناب پیسے تقسیم کرنے لگے جناب وظیفے دے 1000 دینار کٹ کے جناب دے پہلے سارے منشی پہ دیتے سن انہوں دے پتر نو میں حضرت عمر دے پتر نو میں منشی نو کہ ہاں جی منشی چل بھائی دیو بھی دو سارے پیسے مل رہے ہیں اور جب حسنین کی باری بولا ادھر میرے پاس لا پیسے ادھر میں نے تک مہنج کر کے اے حضرت صحابی پھر صحابی نے
اینج کر کے پیسے پیش کیتے آپ تو آپ دے پتر نے تکیا بھی پیسے ڈبل بھی نے پیسے ڈبل بھی نے تو نالے رنگ بھی ذرا وکھرا جائے انہاں دی شان وکری ہے انہاں کہ ابا جی انہاں تو بدر بچ صحیح کو نہیں لیا تو کام انہاں دا ڈبل ہے تو ابا جی نے اینج کر کے تکیا فرمایا تو اپنے آپ نو کدن دا انہاں جی سمجھ لیا اگوں گلاں ساریاں انہاں سنا دیتیاں طویل حدیثاں اگوں جناب پھر حسنین کریمین دوڑ دے گھر آئے ابا جی کو مولا پاک گھر بیٹھے ہوئے سن انہاں کہا ابا جی ہو گیا کمال مولا علی نے فرمایا او کے پترو انہاں کہا چاچی عمر نے اج بیان کیتی ساڈی شان نیری ساڈی نہیں تہاڈی بھی تے نیری ابا جی تہاڈی نہیں امی جی دی بھی تے نیری امی جی دی نہیں ساڈے نانے دی ساڈی پھوپھیاں دی ساڈیاں چاچیاں دی مولا علی مسکرا کے فرمایا پترا یہ چاچا عمر ہی کام کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہ کرے ہوا سراج و اہل الجنہ تھے نا شانہ سنوں سے ابا پاک نے آج جناب ٹکے ٹکے کے بندے تو بھونکیں ذرا اہل بیت کا نام لو جناب میں ایک جگہ تھی حدیث شریف سنائی جی من کن تو مولا و فازہ علی و مولا تو سندسو ساڑی حالت کتھے پہنچ چکی ہے وہ تقریر کر کے رات کو میں آ گیا میرا ایک مرید تھا وہاں پر اس کو وہ سویرے مولوی صاحب وہاں کی مسجد کے خطیب کہنے لگا تیرا پیر شیعہ تو نہیں انہوں نے کہا جی کیوں توبہ 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 انہوں نے کہا آپ تو ہمارے حضرت کو جانتے نہیں ہو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو بڑے پکے سننی ہے مولا نہیں راتی تقریر کر دے سن مڑ مڑ کے آ دے سن مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی تیرے شیعہ تو نہیں جدوں ساڑیاں کھوپیاں وچ ایک خباستہ ہوں مولا علی دا نام لینا شیعت ہے ساری راتی اٹھ کے پڑھ دے رہو علی مولا مولا علی مولا علی سویرے تو آنو نا جڑا تمغہ ایتھے لگایا جائے گا وہ ولایت کا ہوگا ایک دوں دا ذہن بنا لیا جب علی علی کرنے والا یا حسنین کا نام لینے والا شیعہ ہوتا ہے کس نے کہا ہے آپ کو اس مولوی دی کھوپڑی مر گئی وہ کملے ہو سادے ہو شیعہ اس کو نہیں کہتے کہ علی علی کرے بلکہ وہ جو صدیق کو بھونکے اسے کہتے ہیں گل سمجھ آئیے رافضی وہ ہوتا ہے رافضی وہ ہوتا ہے ہاں اے نہیں کہ حضرت علی پاک منڈ کے لیا کرو مولا پاک دا نام حسنین پاک دا نام دب کے لیا کرو انہوں دی محبت اللہ دی محبت ہے میں کہہ گیا ہمیں انہوں دی محبت کیا دی محبت ہے پھر پیار نال بولو ان کی محبت کس کی محبت ہے اللہ کی قسم ان کی محبت اللہ کی محبت ہے یہی بات اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی فرمائی میں تو جے تھوڑی فرمائی ہوں نہ زیادہ فرمائی اعلیٰ حضرت بریلوی اتنے تک فرمایا اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں قسم رب تعالیٰ کی جس نے حسن پاک کو دیکھا حسین پاک کو دیکھا غور سے دیکھا آپ کی گالوں میں سے اسے خدا نظر آ گیا اے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور دا آئینہ نے اے اور حضور آئینہ خدا ہیں سمجھ لگ دی بھی یہ گل دی کہ نہیں لہذا ایک کم نہ کرو کس کس لینی حضور دی دعا مسئلہ میں سمجھا دیتا ہے گرمی بھی چوکی ہے ہون میں بس تقریر کو ختم کرتا ہوں دسو کس کس لینی دعا ہون آت تھلے کرو ہون تو انہوں میں عرض کرائیں ایک گل جس حضور دی دعا لینی ہے وہ وعدہ کرے آج تو پچھے ویسے ہی تسی محبت آ لے ہو تاڑے بچوں کوئی بھی اللہ دے فضل نہ لجیا نہیں توڑے چہریاں دی حالت دس رہی ہے توڑی کفیت دس رہی ہے اس گرمی وچ تھے بیٹھنا بس وچ دس رہا ہے آپ محبت آ لے ہو ایک وعدہ کرو ایس تو پچھے تو ساں جے کوئی فرق بھی ہے ہلکا پھلکا انہوں دور کرنا ہے تو اپنی ساواں وچ حسنین نو بسا لینا بسم اللہ کرم مولی صاحب میں توڑے تھے قربان ہو جاؤں بسال ایسو انشاءاللہ اچھا یہ نہ سمجھنا کوئی مولی صاحب تقریر کر رہے ہیں انہوں ہاتھ چکایا نہیں پچھلی گل نہ چھیڑ محمد مت کوئی جھگڑا لگے ایک گل میں توڑے نال بڑے پریم نال کر رہے ہیں دلاں وچ بسال ایسو ساواں وچ بسال ایسو وفا کر سو انہاں نال عشق رکھو گے انہاں نال وہ دی دلیل کی ہے دو طرح ایک تے انہاں دا نا زبان نال لینا ایک انہاں دیاں کماں دی نقل کرنا
مثلا انہاں وچ کوئی متکبر نہیں، دونوں پراں دی عاجزی بے مثل ہے، ہیر پھیر کوئی نہیں، سچا پن ہے، سادگی ہے، سچائی ہے، خلوص ہے، للہیت ہے، نانا جی نال محبت ہے تے نانے دی سنت نال محبت، اے بھی نقل فرماسو تو کنا ہن زمان نال آکھنا پئی حسین پاک تو کم یزید اللہ کرنا، اے حضرت امام حسین یزید دے جسم دے تو مخالف نہیں سننا، پر یزید دا نک او دے مخالف نے یا اکھاں دے یا یزید دے کناں دے یا او دے رنگ دے نہیں، او دی ایک سوچ ہے یزید دی، اس سوچ کے مخالف حضرت امام حسین پاک۔ تو اگر ہم سوچ وہ اپنا لیں کون سی یزید والی اور نام حسین پاک کا لیں تو پھر دیکھو حسین پاک خوش تو نہیں ہوں گے یا ہوں گے؟ حسین پاک تب خوش ہوں گے جب ہمارے وجود پر سوچ بھی حسین پاک کی راج کرے گی۔ ایک تو یہ وعدہ کرو گے، دوسرا میں تو انہوں خوشخبری دے دینا جے تساں یہ کام کرو گے تو تساں اللہ دی قسم قرآن پہ میرے ہاتھ رکھاؤ، جے اس تے کھڑے ہو جاؤ تو تساں سارے اللہ دے ولیاں میں شامل ہوں تساں مولی صاحب میں تو ویسے بھی کرما لے نوازتے رہتے ہیں بہت سارے میرے سجن دوست، وہ جی قسماں بڑیاں چاہتا ہے، میں کہا کہ کراں قسم تے چانی پہندی حدیث جی حضور دی ہے، مثلا انہوں نے حضور نے فرمایا 3 سانج پانی پیو فائدہ ہو سی، ہوں میں قسم چاہ سکتا کہ نہیں؟ بولو بولو بولو، ہوں جی میں اللہ دی قسم 3 سانج پانی پیو فائدہ ہو سی، پھر میں نے پڑھا دیں قسموں بول چاہتے ہو قسم، چلو ہوں آ گئی، سوری معافی دے دے، معافی دے دے یار، معافی دے دے۔ تو وہ بھائی یہ قسم جو ہے یہ حدیث شریف کی وجہ سے ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ بولو 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 بولو۔ اب آپ حدیث شریف سنیں، سائیں نے دعا دی ہے، دعا کیا دی ہے؟ کیا بولو پیار سے؟ دعا ایک ہے میں دعا دوں، اس کو بھی آپ کہیں گے بڑی خوش نصیبی ہے جی، حضرت جی نے دعا دے دی، حضرت جی نے دے دی، قبلہ جی نے دے دی، حضرت خواجہ جی نے دے دی، ہے نا؟ جے تو انہوں دعا دے دین داتا صاحب، چلو اے جڑے کیلیاں شریف والے دے مرید نے ہو، جے تو انہوں خواجہ نور الحسن کیلانوی قبر چوں نکل کے دعا دے دین تو کی پروگرام ہے تھوڑا؟ جڑے چشتی ہو جے انہوں آگے میر علی شاہ جواب بڑی اللہ اللہ کر دے بھی ہو دا مطلب ہے کم ٹھیک ہے جی۔ ہون دسو جے دعا دین غوث پاک تو جے دعا دین مولا علی، میں جیڑی دعا دی گل پہ کردہ وہ انہاں دیتی ہے اللہ تو بعد جنہ تو افضل ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کے بعد جن سے افضل سنو دعا کے ہے، دعا تو ویسے ہے تو کوئی باروں ملنگ دے دے تو وہ دی بھی لگ جاتی، یہ دے دے بھی سبحان اللہ کر دے۔ اے مثلا حضرت جی تسی باہر نکلو نا، ایک بندہ آکے مولوی جی اے تو سان تقریر پہ کر دے سی اور نوٹ آ رہے تھے 5 روپیے میں نو دے جاؤ، اللہ کی قسم آپ 5 روپے دو گے آپ کی قسمت بدل جائے گی، قسم کھا کر کہتا ہوں۔ حدیث شریف ہے داؤد علیہ السلام محفل لگی ہوئی تھی، جلوہ گھر تھے، ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا آپ کی محفل میں، عمر 20 سال کی تھی، بڑا خوبصورت لڑکا تھا، حضرت سے بڑی عقیدت محبت رکھتا تھا، حضرت داؤد پاک سے۔ اتنے میں اسرائیل آئے ملک الموت، انہاں آن کے سلام کیتا داؤد پاک نو، انہاں جواب دے کے پوچھیا اسرائیل کہ تو میری روح قبض کرنا ہے؟
انہاں کہا نہیں اے جڑا منڈا تھوڑے کول بیٹھا ہوا ہے جیدی 20 سال عمر ہے اے دی زندگی دے 10 دیہاڑے باقی رہ گئے اے دی خبر تو انہوں دین آیا۔ حضرت چونکہ اس لڑکے سے بڑی محبت کرتے تھے سر جھکا لیا اور بس چپ ہو گئے۔ اتنے میں اسرائیل بھی چلے گئے اور لڑکا بھی چلا گیا۔ لڑکا رستے میں جا رہا تھا، رستے میں ایک فقیر ملا، اس نے کہا یا اخی آتنی مالم من مال اللہ تعالی، مہربانی فرماؤ پرا جی جیڑا تانوں اللہ دیتا ہے او دے وچوں کچھ میں داخل یدہو فی جیبہی، اس بھائی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اخراج منہو 6 دنانیر، 6 دینار انہیں کڑ کے فقیر نو دیتے۔ فقیر وہ 6 دینار مٹھی وچ لے لے اور چلتے ہوئے کہنے لگا اطال اللہ تعالی عمرک وجعلک اللہ رفیقا فی الجنت ما سیدنا داؤد علیہ السلام۔ مانا سمجھے ہو انہیں وہ 6 دینار لے کے فقیر نے کہا اللہ تینوں لمبی عمر دے وے تے اللہ تینوں فوت ہون تو بعد جنت وچ داؤد علیہ السلام دا رفاقت عطا فرمائے، ساتھ عطا فرمائے، رفاقت نصیب فرمائے۔ اچھا وہ منڈے نے کوئی اتنی توجہ نہیں کی تھی تو اساں کدوں کر دیں آیا جڑے خیر منگ دیں بھیک منگ دیں اساں توجہ تھوڑی او تو اونچی آتے ہیں آج جاتے ہیں اللہ عجیب مدینے دا بنایا ہے او جاتے رہے بچے ہون تو تک لیں دیں شکلوں ہی پہ یہ کبارہ ہے تو پھر نال ہی آگ دیں اللہ تینوں سونی بیوی دے وے بچے دے وے تو جا اللہ تیرے محل پہ آدھے رہے دیں نام ملانگ تو بندہ توجہ نہیں کرتا بھئی یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں۔ لڑکے نے توجہ کوئی نہیں کی بھئی یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں۔ لڑکا چلا گیا 10 دن گزرے وقت پورا ہو گیا اسرائیل آ گیا۔ کان کھول کے سنے اسرائیل جس ٹائم آیا تو روح کڈن لگا حضور جی روح کڈن لگا تو اتوں آواز آئی او مائی اینجل ڈونٹ ٹچ اسے ٹچ نہ کرنا۔ اسرائیل نو اللہ جی فرمایا لا تقبض یہ دی روح نہ کٹنی۔ یا اللہ یہ ویلا پورا ہو گیا ہے نظر تو فی المشرق والمغرب لم یبقى له لقمہ یاکلها ولا جرع یشربها، میں نے مشرق مغرب میں دیکھ لیا اس کے لیے کوئی لقمہ رہا نہیں، کوئی گھونٹ پانی کا بچا نہیں جسے یہ کھائے یا پیے۔ اب چند ساعتیں باقی تھیں میں آ گیا، تیرا وقت بے دیا ہوا میرے پاس ہے، میں کوئی غلطی بھی نہیں کی تھی۔ تے مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ رب قبض نہ کرا، میرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا تیرے کولوں غلطی نہیں تھی، تقدیر ایسے لکھی تھی کہ اس کی عمر 20 سال ہو، مگر اب کوئی پروگرام اپنا چینج ہے۔ یا اللہ وہ کیویں تو نہیں ویکھیا کہ انہیں وہ فقیر نو پیسے 6 دینار دیتے؟ ہاں یا اللہ دیتے تو تو سنیا نہیں انہیں کہ اما سمیت دعا آہو، تو نے اس کی دعا نہیں سنی؟ یا اللہ دعا بھی سنی، وہ کہہ رہا تھا اللہ تجھے لمبی عمر عطا کرے۔ کوئی سوال شوال تو نہیں دس دیو کوئی ترجیح؟ اہل تشیع کا جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اہل اچھا اے گل سن لو پہلے جی کس بھیجا تو سب ایڈیاں اس طرح دیا گلا نہیں کری دیا، کوئی ماحول سیدھا جا پیدا کرو، اللہ پاک خیر فرمائے۔ ہوں جیڑا کچھ میں بیان کر دیتا وہ تو تساں سن لیا، ساری راتی کوئی بندہ بیان کرتا ہے نا پتہ ہے کہ ساری راتی بیان کرتا ہے کہ لیلا مجنون تو سویرے وہ پٹھان نے کہتا خود ہم کو سمجھ نہیں آیا لیلا لڑکی تھی یا لڑکا تھا،
1.5 گھنٹے کی تقریر کے بعد جناب ایسا جنازہ پڑھا جیڑا صدیق اکبر پاک نو پہنکے او دا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تے جیڑا انہاں نو عزت دی نگاہ نال تکے او دا پڑھ لینا چاہیے بس گل مکی اچھا جی وہ گل سنو جی وہ انہیں کہا بھائی قبض نہیں کرنی روح قبض نہیں کرنی تو وہ یا اللہ کیوں کہا وہ دعا سنی تھی کہا سنی کہا ہم نے 6 دیناروں کے بدلے میں 60 سال اس کی عمر بڑھا دی ہے اے حدیث شریف سنا رہا ہوں آپ کو کتنے سال بڑھا دی اور اذهب الى نبی جی اب میرے نبی کی طرف جا داؤد علیہ السلام کو اور ان کو جا کے بتا کہ اے منڈا ایدی عمر 20 سال سی ہونا 80 سال ہے 20 گزار چکے ہیں 60 اساں ودا دیتی تینو پچھان لو قیامت علیہ دیڑے جنت وچ تواڈا دوست ہوئے گا ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ کہنے لگا ہوں اگر بنی اسرائیل کا فقیر دعا دیوے تو تقدیر بدل جاتی ہے اگر عربی لا تاجدار دعا دے تو تقدیر کیسے نہیں بدلتی بس اگر آپ حضور کی دعا لینا چاہتے ہو اہل بیت سے محبت کرو اور لڑائی پیڑ نہ کرو اے لڑائی جھگڑے جڑے نا شیعہ پران بھی نہ کرو انہوں میں آدھا پہ بندے بنو یار شیعہ نو کیا کر دے ہو اس ملک دا ماحول خراب نہ کرو ملک کچھ امن رہو جو بندہ اپنے اپنے حساب کتاب کر دے اپنے اپنے مرکزاں وچ کرو اے ایسا ہوں اپنا ذکر کیتا ہے مسیحی بھی ٹھیک ہے نا تو شیعہ پہ پٹن شٹن جسم ہونا دا پاہمیں پاک دی بوٹی کٹ کے سٹن کوئی نہیں تو انہوں کی تکلیف ہے نہیں ہے جی کوئی دسو پا دی کٹ لین 1.5 کلو دی کٹ لین انہوں دا اپنا جسم ہے جی جو مرضی کر اساں دعا کر دیں اللہ ساریاں زخمیاں نو شفا عطا فرمائے اور اندر دی بھی شفا کیڑی شفا جی چونکہ زخم 2 طرح دے ہوندے نے بچے ہو ایک ظاہری ایک باطنی ایک ظاہری ایک ایتھے لگ جائے میرے بچے تک میں نے ایک بندہ ملیا اور میں نے تکلیف ہوندی ہے شوگر دی کئیاں بندیاں میں نے آگیا دستانے پا لیا کرو میں کہا دوائی خدا دیجئے بندیاں دے ایمان جان دیں تو ہے مجھے تکلیف تو ہے ایک بندہ خالی ملیا ناخن لگا ہے یہ یکم محرم کو لگا تھا میں بھی شہیدان دے آیا یکم محرم نو خالی ناخن لگا ہاتھ چومتے ہوئے کسی ساتھی کا وہ زخم ہی ٹھیک نہیں ہو رہا یہ ظاہری زخم ہے یہ کیڑا زخم ہے ایک ہے اندر دا زخم وہ ہوتا ہے روحانی دعا کرو اللہ اس تو محفوظ فرمائے تو اللہ ساڑھے ظاہری زخم بھی صحیح کرے اللہ ساڑھے باطنی زخم بھی صحیح کرے اساں انہاں نال محبت کرنا جنہاں نال صحیح محبت کر دے اساں تا قبلہ اساں تو جو حضور پاک دا ایک کھوتا مبارک گدا مبارک حضور پاک دا او دا نا یافور تو میں تو حضرت یافور کہتا ہوں اساں تا قبلہ عقیدت والے لوگ ہاں اساں نسبتاں دی عزت کر دے ہیں تے جڑے پرافر نہیں کر دے موجاں کرن موجاں اساں تے جناب جی ہے ہاتھ جوڑاں گے اور ساڑھا ایمان ہے قیامت علیہ دن جدوں اساں پل ٹپاں گے سامنے سرکار تے چومیں یار بما ایدرے قرار اور بما اہل بیت اطہار موجود ہوں گے تو اساں صلاۃ و سلام پڑھ دیا ہونا دیا قدمات پہنچ جا سکتے اللہ سانو ہدایت دے وے حضرت جی سرکار آپ دا بڑا شکریہ بے مہربانی آپ دی مہربانی بہت سونی ستھری اور نفیس گفتگو کی تھی ماسٹر حق نواز صاحب انہوں نے بھی شکریہ حضرت قبلہ صوفی راسب علی آپ دا بھی شکریہ حضرت جی سرکار آپ دا بھی شکریہ یہ جتنے بھی وہ جیڑا پنڈ ہے جتنے اتنے بیٹھے رہے ہیں کہ نہ ہوتا جانگلے اتنے سارے پنڈ دے ایک ایک بچے تے بڑھے تے جوان دا شکریہ ٹھیک ہے جی اچھا تساں ساریاں دا بھی شکریہ جے میری گل کوئی لگے ماڑی تو تمہاں رسول اللہ دا واسطہ معاف کر دینا جے میری کوئی گل چنگی لگی ہوئے وہ میری ہے ہی نہیں سی آئی سائیاں دی سی آپ دا میں پھر شکریہ